السلام علیکم، آپ کو 360 سٹوریز میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ رات کے پچھلے پہر خاموشی چارسو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی خدا سے گر گرا کر روتے ہوئے اس ستم گر کی زندگی کی دعائیں مانگنے میں مشغول تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ زندہ نہیں رہ پائے گی۔ وہ اب تک ششدر تھی کہ جب اسے پتہ چلتا تھا تو گھٹن کا احساس ایک دم سے بڑھ گیا تھا۔ سینے میں درد کی لہر پورے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی پر اس کی آواز اندر سے ہی کہیں گھٹ کر رہ گئی۔ اسے لگا پیروں میں اب جان باقی نہیں رہی، پر وہ لڑکھڑاتے ہوئے بمشکل اپنے قدموں پر کھڑی رہی۔ وہ قدرت کی اس ستم ظرفی پر رونے اور دعا کرنے کے علاوہ اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ روتے ہوئے وہ خدا سے شکوہ کر رہی تھی، یا پروردگار، وہ آپ ہی تھے جنہوں نے مجھے اس سے ملوایا، وہ آپ ہی تھے جنہوں نے میرے دل میں اس کے لیے پیار ڈالا۔ میں تو اس کے نام سے بھی واقف نہیں تھی۔ پھر یہ کیسا قدرت کا انوکھا کھیل ہے کہ اس کے ساتھ ایسا بھیانک مذاق کر گئی۔ یا اللہ، اگر مجھ گناہ گار کی ساری خطائیں معاف فرما دیں، یا اللہ، پر اسے زندگی بخش دیں۔ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، پھر مجھ گناہ گار کی بھی سن لے۔ اے اللہ، دلوں کے حال تو ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر تو مجھے دے دے گا تو کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ تیرے ایک کن کی محتاج ہوں۔ مالک، مجھے معاف فرما دے۔ ان کی محبت میری رگوں میں سرایت کر گئی ہے۔ انہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ میں پہلے سے ہی آپ کی گناہ گار بندی ہوں۔ میری تو دنیا مٹی میں مل گئی ہے۔ خودکشی جیسے حرام فعل سے گزرنے کے بعد میری آخرت بھی مٹی سے مل جائے گی۔ یا اللہ، اگر ان کی جدائی میری قسمت میں ہے تو مجھے اپنی رحمت کے سائے سے محروم مت کریں۔ اے مالک پروردگار، دلوں کے حال تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میں ان کے بغیر تو جی سکتی ہوں، پر ان کی موت کے ساتھ میری موت بھی یقینی ہے۔ ہم دونوں گناہ گار پر رحم فرما دے۔ یا خدا، انہیں کچھ نہ ہو، نہیں تو تیری یہ گناہ گار بندی ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ مجھے اتنی بڑی سزا مت دیں، مجھے معاف کر دیں۔ یا اللہ، انہیں کچھ نہ ہو۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں جوڑے خدا سے فریاد کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اب کی بار ٹوٹ گئی تو پھر کبھی نہیں سنبھل پائے گی۔ جس کے ہونے سے اس کی سانسیں چلتی ہیں، جس کی محبت کے احساس میں وہ جی رہی ہے، اگر وہی اس کے پاس نہ رہی تو وہ جی کر بھی پھر کیا کرے گی؟ وہ پچھلے چند دنوں سے ہر چیز بہلانے، کچھ نہ کچھ کھانے کا ہوش تھا، نہ ہی پینے کا، بس خدا سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ کوئی بات کرتا تو غائب دماغی سے اس کی طرف دیکھتی رہتی تھی کہ کہاں کیا گیا ہے۔ اسے ہر بات کی خبر کسی اور سے ملتی تھی، جبکہ وہ کہتا تھا کہ ماہی، میری ہر بات پہلے تمہیں ہی پتہ لگا کرے گی۔ ہر بار کی طرح وہ اس بار بھی غلط ثابت ہوئی۔ اسے یہ خبر بھی ان کے دوست کے ذریعے پتہ چلی تھی۔ اسے دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ اسے کسی اور سے پتہ چلی، اسے دکھ اس بات کا تھا کہ وہ صرف محبت کے لیے ہی ان کی زندگی میں، کیا اس کے کسی غم پر بھی اس کا کوئی حق نہیں ہے؟
کہ ہر بار کی طرح اسے ہر بات سے لا علم رکھا گیا، جبکہ وہ اندر ہی اندر اسے یہ بات کھائے جا رہی تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ اسے کچھ ہو گیا تو کیا وہ جی سکے گی؟ نہیں، وہ نہیں جی سکتی تھی۔ اس شخص کے بغیر وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے کیا ہے۔ اگر یہ خبر بھی اسے کسی سے پتہ چلی تو وہ نہیں رہ پائے گی۔ جبکہ وہ کہتا تھا کہ ماہی، تمہیں کس طرح سے بتاؤں، مجھے خود نہیں کچھ سمجھ آ رہا، میں تو خود ہی شک میں تھا۔ تمہارے رد عمل کا مجھے پتہ ہے، تم نے کس طرح ری ایکٹ کرنا ہوتا ہے، تمہارے اپنے ہی ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، تو پھر میں کیسے تمہیں بتاؤں؟ وہ جھنجھناتے ہوئے اس کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بولا۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ کیوں ہر بار کی طرح اسے ہر بات سے لا علم رکھا جاتا ہے، پر آنسوؤں کے درمیان پر وہ کہہ ہی نہ سکی۔ اس کے دل میں الٹے سیدھے خیال بھی آ رہے تھے۔ کیا اب اس کا دل بھر چکا ہے یا پھر ان کے درمیان کوئی تیسرا آ چکا تھا؟ کیونکہ اب پہلے کی طرح کچھ بھی نہ تھا، سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے کچھ ڈسٹرب ہے، پر اتنی بے رخی برتنے کے پیچھے کی وجہ نہ جان سکی، کیونکہ اب لہجے بدل رہے تھے اور اب صاف تھا کہ وہ ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اندر سے مرتی جا رہی ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں کی جوت بجھ چکی تھی۔